اللہ میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. تو کیا سمجھا میری یہ بھیگی ہوئی آنکھیں جو ہے نا، یہ تر آنکھیں، یہ رونے والی آنکھیں جو آنسو بہا رہی ہیں یاد مصطفیٰ میں، ہجر مصطفیٰ میں جو رو رہی ہیں، ان آنکھوں میں مصطفیٰ ہیں. یہی سمجھا. یہ تو سب سمجھتے ہیں، بچہ بھی سمجھتا، مولوی بھی سمجھتا، جاہل بھی سمجھتا، عارف بھی سمجھتا. نہ سمجھی ہوئی بات سمجھنا ہے تو کسی پیر کا دامن تھام لو. مگر پیر ہو واقعی پیر، برائے نام پیر نہیں چاہیے. وہ پیر نہیں، وہ تو گمراہ کن ہے. جو واقعی علم سے آراستہ ہے، جسے شریعت کا علم ہے، طریقت کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے، معرفت کا علم ہے، جو عقائد سے واقف ہے، فقہ سے واقف ہے، تفسیر سے واقف ہے، منطق سے واقف ہے، حکمت سے واقف ہے، تصور سے واقف ہے، فلسفے سے واقف ہے. اسی لیے کہا کہ عارفین کا قول ہے، عرفا فرماتے ہیں کہ جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. جاہل پیر جو علم ظاہر سے نابلد ہو وہ پیر ہی نہیں. ہمارا پیر ایسا پیر نہیں. ہمارا پیر اس نے عمر بھر علم ظاہر کا بھی درس دیا اپنے مریدوں کو، علم باطن بھی پڑھایا. علم باطن سے پہلے میں ان کا مرید، میں ان کا شاگرد. مجھ سے پوچھئے، پہلے تو علم ظاہر کو مار مار کے پڑھایا، پھر اس کے بعد علم باطن میں منہ کھولا میرے سامنے. جب تک میں علم ظاہر میں کامیاب نہیں ہوا مجھے بھگا دیتے تھے. چلو جاؤ، تمہارا یہ کام نہیں، تم نہیں سمجھ سکو گے، جاؤ پڑھو، صرف پڑھو، نحو پڑھو، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، فقہ کا درس جو میں نے دیا تھا پڑھو، پھر میں سنوں گا، سوال کروں گا، جواب دینا پڑے گا ورنہ مار کھاؤ گے. بھگا دیتے تھے. جو اس دور کے مجھ سے بڑے خلفاء تھے انہیں بٹھاتے تھے، مجھے بھگا دیتے تھے. بڑا برا لگتا تھا. بات کہا بیٹا علم ظاہر پڑھے بغیر علم باطن سمجھانا تمہیں گمراہ کرنے کے برابر. میں تمہارا باپ ہوں کہ تمہارا دشمن؟ اب سنو، معرفت سنو، حقیقت سنو، وحدت الوجود سنو، سیرت سنو، کیا سنتے ہو سنو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. شیخ الاسلام کا شعر ہے، عام شاعر کا شعر نہیں، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں، یہ صاحب حال بزرگ کا شعر ہے. تو میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں کا مطلب کیا؟ حضور کے جلوے میری آنکھوں میں رہتے ہیں. میں زمین پر لوگ کہتے ہیں کہ میں زمین کو دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں زمین کو دیکھتا ہوں، مجھے معلوم کہ میں حضور کا جلوہ دیکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا ہوں، مجھ سے پوچھے کوئی، میں چاند کو تھوڑی دیکھتا ہوں. جو مصطفیٰ کو دیکھنے کا مزہ چکھ لے وہ چاند کو دیکھے، وہ سورج کو دیکھے، وہ زمین کو دیکھے، وہ آسمان کو دیکھے. ارے وہ اپنے پیر کو دیکھے نہیں، وہ اپنے پیر کو بھی نہیں دیکھتا. پیر آئینہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اس لیے عرض کر رہا تھا میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا دوستو؟ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ کی مثل ہیں. اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں. کیا حضرت وہی نا، جب تک 100 میں وصال رکھا حضور نے تب تک کھایا نہیں پیا نہیں، یہی نا. ایک بار 7 دن کے لیے 100 میں وصال رکھا، پھر دوسری بار 5 دن کے لیے، پھر تیسری بار 3 دن کے لیے رکھا، یہی نا. ان دنوں میں ہی تو سرکار نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، سارا دن ساری رات. میں کہوں گا تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں. حضور کی 63 سالہ زندگی، اونلی 63 سالہ زندگی کھانے پینے میں گزری. یعنی حضور نے کچھ کھایا پیا، وہ بھی فاقے. اچھا فاقوں کا مسئلہ سمجھ لیں. اللہ تعالی ہم کو حضور کے صدقے میں 3 وقت خوب مرغن غذا کھلاتا ہے، اور وہاں 4 دن تک رسول کے باورچی خانے میں چولہا نہ جلے، حضور کے گھر میں چولہا نہ جلے، حضور پیٹ پر پتھر باندھیں. ایسا کیوں؟ ارے
جو کھانے کا عادی ہی نہیں اسے کھانا پڑ رہا ہے. جو کھانے کا عادی ہی نہیں کھانا جس کا کام نہیں. اے کھانے والوں تمہیں کھانے کے آداب سکھانے کے لیے وہ کھا رہا ہے اسے یہ بھی زیادہ ہے, اسے وہ بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور 63 سالہ زندگی میں کبھی روٹی تناول کرتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, چھوارے کھاتے ہیں, شہد پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ اس دنیا میں لباس بشر پہن کے آنے سے پہلے حضور کس دنیا میں تھے؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. آدم ابھی بنے نہیں تھے, میں نبی تھا. تو وہاں کیا کھاتے تھے؟ تو ہزاروں برس کی زندگی میں کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. تو معلوم یہ ہوا نہ کھانا ان کی اصلی صفت, کھانا انہوں نے ان کی لباس کی صفت, کھانے کی ادا دکھا رہے ہیں, وہ کھانے والے نہیں ہیں. جیسے استاد بچے کو بولتا ہے بیٹا پڑھو, دیکھو میں ہی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. بیٹا سلام اللہ شاہ صاحب اپنے بچے کو بٹھا لیا, اپنے پوتے کو سلام اللہ شاہ صاحب نے بٹھا لیا, اپنے نواسے کو سلام اللہ شاہ صاحب نے اپنے مقابل بٹھا لیا. بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے میں دودھ پیا نا کل, تو بھی پیا؟ ہاں پاپا دادا جی, اب میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھنا. اب انہوں نے کہا الف, بیٹے نے کہا الف, پوترے نے کہا الف, اس نے کہا بے, پوترے نے کہا بے, کہا سے, کہا یہ کیا ہے بولو, نہیں معلوم, میں بولتا ہوں تم بولو, یہ ہے جیم. سبحان اللہ. تو یہ نہ بولیں گے تو وہ کیسے بولے گا؟ اشارہ دے رہا ہوں سمجھ لو. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! مفسر قرآن! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یہ نہیں بولیں گے وہ بچہ کیا بولے گا؟ نادان, ہائے طفلے نادان ہے. وہ سمجھ رہا ہے دادا جی بھی میری طرح پڑھے ہیں. بیٹے پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, تو بھی پڑھنا نا, ورنہ میں بڑھ جاؤں گا تجھ سے. تو بدھو کا بدھو رہ جائے گا. مجھے دیکھ آتا یہ الف, یہ بے, یہ تے, یہ سے, یہ جیم, یہ ہا, یہ ہے, یہ خے, یہ دال. ہاں مجھے آتا, تجھے نہیں آتا. اب اسے غیرت پیدا ہوئی. اسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں ایرا پیدا ہوا. مدراس کی زبان میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایرا آ گیا بھائی, ان کو غیرت پیدا ہوئی. کہا دادا جی میں بھی پڑھوں گا. کیا تمہیں کو پڑھنا آتا ہے؟ اسے غیرت دلانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. دیکھو مجھے کتنا آتا, الف بے تے سے جیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نہ پڑھیں وہ کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح اگر حضور کھانا نہ کھائیں, بات تو عام بات بھی ہے, خاص بات بھی ہے. بات بدل گئی. عوام و خواص کے ڈانڈے یہاں سے الگ ہو گئے, راز سے الگ ہو گئے. اگر حضور نہ کھانا کھائیں تو ہم کیسے کھائیں؟ اب اس کا مفہوم عوام کچھ لیں گے, ہم کچھ لیں گے. سمجھ گئے سلام اللہ شاہ صاحب؟ تلخین درس اہل نظر یک اشارت است, کردم اشارت و مکرر نمی کنم. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ تو بچے کو پڑھانے کے لیے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ تو خدوری پڑھ چکے, بیہقی پڑھ چکے, سیاہ ستہ پڑھ چکے, یہ تو شرح وقایہ پڑھ چکے, یہ تو ہدایہ پڑھ چکے, ہدایہ آخرین پڑھ چکے, یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں حریری پڑھ چکے, یہ تو جو ہے محلی پڑھ چکے, یہ تو تفسیر خازن و تفسیر جلالین و تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہیں. یہ تو جو ہے بڑے فقیہ ہیں, بڑے متکلم ہیں, بڑے عالم ہیں, متبحر عالم ہیں.
ان کو الف بے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو پڑھاتے ہیں. انہوں نے علوم متداولہ کی کئی علوم پر کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا کا کام نہیں، لیکن پڑھنا پڑتا ہے. ان کے بیٹے، ان کا کام پڑھنا نہیں، لیکن اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے الف بے تے سے پڑھ رہے ہیں. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے نادان، جب تک نادان ہے میں بھی پڑھتا، دادا جی بھی پڑھتے ہیں، میں بھی دادا جی سے جیسا ہوں. دادا جی آپ کو بھی الف سے یہ تک پڑھنا آ گیا، مجھے بھی آ گیا. ہاں میں جیسا آپ ہیں ویسا میں ہو گیا. مسکرا کے کہا ہاں بیٹا ایسا ہی سمجھ لے، ایسا ہی سمجھ لے، ایسا ہی سمجھ لے. میں کچھ نہیں کہوں گا. جب تیرا شعور بالیدہ ہوگا، تیرا شعور جب ڈیولپ ہوگا، تو نابالغ سے جب بلوغت کی کے حدود میں قدم رکھے گا، جب سمجھ تیری پختہ ہو جائے گی، جب علم کی روشنی میں تو آ جائے گا، جب عقل کے اجالوں میں تو بسنے لگے گا، تو تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ تو میرے جیسا نہیں تھا. جب تو میرے جیسا بن جاوے گا، اس وقت یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا دادا جی میں نے بہت کچھ سیکھا، پھر بھی آپ ہیں، میں ہوں. آپ کا تجربہ 60 برس کا تجربہ، میرا تجربہ 14 سال کا تجربہ. میرا علم کیا، آپ کا علم کیا؟ یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے امتی بھی پیغمبر سے عمل میں بڑھ جاتا ہے. معاذ اللہ، اسد معاذ اللہ. ان کو معلوم نہیں کہ پیغمبر کی عمر کیا ہے. بے وقوفوں کو معلوم نہیں کہ پیغمبر کی عمر. اگر معلوم ہوتا نا تو ان کے بڑے بڑوں نے ایسا جملہ نہ لکھا ہوتا. دوستو پیغمبر کی عمر کیا ہے معلوم نہیں. جبرائیل کو معلوم نہیں کہ پیغمبر کی عمر کیا ہے. کم سے کم معلوم کرنے کے بعد تو معلوم کر لیتے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا جبرائیل کو نہیں معلوم کہ پیغمبر کی کیا عمر. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے حضور کے سامنے. حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے. حضور نے فرمایا یا جبرائیل، اے جبرائیل کم عمرک کم سنک، اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو صحیح اندازہ میری عمر کا نہیں. تو جبرائیل تو وہ ہیں جن کو اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں. اب یہ حضور کو ان کی عمر بتائیں گے؟ یہ حضور کو علم سکھائیں گے؟ یہ حضور کو علم غیب پڑھائیں گے؟ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور کے معلم ہیں. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جسے رب پڑھائے وہ جبرائیل سے پڑھے. بھائی اتنا تو سوچنا بھائی، ارے اتنا تو سوچنا بھائی. سوچ ملتی ہے نا تو یہ فقیروں کے در پہ جانے والوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سنقرئك فلا تنسى. اے مصطفیٰ ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے. ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں، تم بھولو گے ہی نہیں. ہاں تمہارا رب تمہاری بشریت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی چیز تمہارے حافظے سے اتار دے گا، تمہارے دھیان سے اتار دے گا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ عبد ہے، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، یہ رب نہیں ہے. یہاں خود فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى
ہم اے مصطفیٰ تمہیں پڑھائیں گے. تو اللہ مقری بن گیا, معلم بن گیا. کس کا؟ حضور کا. اللہ معلم بن گیا. جس کا معلم اللہ ہو, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ شمس المفسرین, شاعرہ مثنوی شریف. سبحان اللہ. جس کا اللہ معلم ہو, جبرائیل اس کے استاد بن سکتے ہیں؟ اب میں کیا بتاؤں. عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا یہ ہے, موقف تو اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء کا یہ ہے, محققین کا موقف اور عقیدہ تو یہ ہے, مسلک صوفیہ کرام کا یہ ہے, خواجہ و غوث کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی کسی استاد سے سیکھتا ہی نہیں. کوئی بھی نبی, جملہ سنیں, کوئی بھی نبی کسی غیر نبی سے سیکھتا ہی نہیں. ابے جبرائیل نبی ہیں کیا غیر نبی؟ غیر نبی. ان سے کوئی نبی کیسے سیکھے؟ تو جب حضرت آدم, حضرت شیس, حضرت ادریس, حضرت نوح, حضرت لوط, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کسی فرشتے سے نہ سیکھیں, حضور جو نبیوں کے نبی ہیں وہ جبرائیل سے سیکھیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر, تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ تو بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو پڑھایا, سکھایا, ایسا سکھایا کہ حضور کچھ بھولتے ہی نہیں. حضور کچھ بھولتے ہی نہیں. ہاں, اللہ کبھی کبھی کوئی بات ان کے حافظے سے دور کر دیتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضور بندے ہیں, اللہ نہیں ہیں. ان کی ذات خدا کی ذات نہیں. اور پھر کیوں حافظے سے کوئی بات حضور کی اترتی کیوں ہے؟ کیوں اترتی ہے؟ اس لیے اترتی ہے, سرکار فرماتے ہیں, حدیث صحیح ہے, انی لا انسا, حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں. تو عرض کر رہا تھا, انی لا انسا, میں بھولتا نہیں, ولیکنی انسا, میں بھولتا نہیں کوئی بات, لیکن میں کبھی کبھی بھلا دیا جاتا ہوں. یعنی اللہ مجھے بھولنے والا بنا دیتا ہے. کیوں بنا دیتا ہے؟ لیستنا, تاکہ بھول کے وقت کیا کرنا چاہیے وہ سیکھ جائے امت. لیستن نبی, میں اگر حضور نہ بھولتے تو سجدہ سہو کے مسائل کیسے سامنے آتے؟ یاد رکھ کے حضور تو سجدہ سہو نہیں کر سکتے تھے, لہذا بھول گئے, بھولنے پر ترک واجب ہو گیا, اب سجدہ کیا. تو حضور اس لیے بھولتے ہیں تاکہ مسائل فقہیہ سمجھنے آ جائیں. تو حضور کی بھول بھی ہمارے لیے فائدہ بخش, حضور کی یاد بھی ہمارے لیے فائدہ بخش, حضور کا مرض بھی ہمارے لیے فائدہ بخش, حضور کی صحت بھی ہمارے لیے فائدہ بخش. ہمارے خاطر وہ صحت اختیار کرتے ہیں, ہماری خاطر وہ بیماری مول لیتے ہیں, بیماری خرید لیتے ہیں, بیماری اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر, میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر. یہ آپ نے مجھے عزت نہیں دی, یہ آپ نے اپنے پیر کے کلام کو عزت دی, پیر کے علم کو عزت دی. وہ علم ان کے پیر کا, وہ علم ان کے پیر کا, وہ جاتا ہے اجمیر والے کے دہلیز سے بتاتا ہے, وہ اجمیر والے کا علم ہے, وہ علم بھی اجمیر والے کا نہیں. غالب کل غالب, مطلوب کل طالب, مظہر العجائب والغرائب.
امام المشارق والمغارب سیدنا و سید الثقلین علی بن ابی طالب. سبحان اور اللہ. وہ علم علی کا نہیں، وہ مصطفیٰ کا علم، اور وہ علم خدا کا علم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار بھولتے کس لیے ہیں؟ تاکہ کچھ سکھا دیں. اب یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اول آخر ظاہر باطن ہے.